व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीईन व नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के इन बाबरकत लम्हात के अंदर बाद नमाज तरावी हमारे मुख्तसर तफसीर खुलासा तफसीर के उन्वान से इस प्रोग्राम का इनेकाद होता है। आज जिस पारे की तफसीर हमारे सामने आनी है ये 12वां पारा है और 12वें पारे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दो सूरतों को रखा है जिसमें सूरह हूद है, सूरह यूसुफ है। सूरह हूद की चंद आयात 4 या 5 आयतें जो हैं वो 11वें पारे के आखिर में हैं। बाकी मुकम्मल सूरत अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह हूद को 12वें पारे में रखा है और ये सूरत जो है मक्की सूरत है। इस सूरत में 123 के करीब जो है आयात हैं और 10 रुकूआत हैं। सूरह हूद की जो वजह तस्मिया अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की है उसकी वजह ये है कि अल्लाह ने इसके अंदर कौम हूद का जिक्र किया है। कौम हूद के वाक़ये, कौम हूद के जिक्र और तज़किरे की बिना पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत को सूरह हूद का नाम दिया है। और इस सूरत में अल्लाह ने कुरान मजीद की अज़मत को भी बयान किया है कि कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी अज़ीमुश्शान किताब है कि इस किताब के अल्फाज, इस किताब के मानी, इस किताब के मफ़ाहीम सब के सब जो है वो मिन जानिबिल्लाह हैं। और कुरान मजीद जो है ये मुहकम किताब है। ये ऐसी किताब नहीं है कि इसके अंदर जो है वो कोई रद्दो बदल हो सके। जैसे 11वें पारे की तफसीर में हमने पढ़ा था कि मुशरिकीन मक्का हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और आकर के कहते थे कि हम आप पर ईमान लाएंगे मगर हमारी शर्त है। और हमारी शर्त ये है कि आप या तो इस कुरान की जगह दूसरी औ बदल हो, इसको तब्दील कर दें या इसमें से कुछ अहकामात को निकाल दें। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये मेरे बस में नहीं है क्योंकि मैं तो वही का पाबंद हूँ। तो ये किताब जो है ये मुहकम भी है। और इसी 12वें पारे में अल्लाह ने तौहीद बारी ताला के ऊपर दलाइल को भी बयान किया है। पहली दलील जो अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद के ऊपर दी है कि सारी मखलूक को रिज़्क देने वाला कौन है। सारी मखलूक को रिज़्क देने वाली ज़ात अल्लाह है। मखलूकात में चाहे इंसान हैं, जानवर हैं, चरिंद हैं, परिंद हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, हशरात हैं, जानदार हैं, दरिंदे हैं, जो कुछ भी है, हत्ता के पत्थरों के बीच में कीड़ों को रिज़्क देने वाला, समंदरों की तहों में रिज़्क देने वाला, जमीन के नीचे रिज़्क देने वाला, आसमान की फिजाओं में, पहाड़ों की चोटियों में, सहरा के ज़र्रात के अंदर हर चीज को रिज़्क देने वाली ज़ात जो है ये अल्लाह की है। और ये अल्लाह की कुदरत और ये अल्लाह की ताकत, अल्लाह की रबूबियत, अल्लाह की रज़ाकियत के ऊपर सबसे बड़ी दलील है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने जो दूसरी दलील दी है वो ये कि इस आसमान और जमीन को बनाने वाला कौन है। मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, किसने पैदा किया है इस जमीन और आसमान को। कौन है कि पानी के ऊपर, चलते पानी के ऊपर इस जमीन को ठहरा दिया। और कौन है कि तह बतह आसमानों को बगैर सहारे के खड़ा कर दिया। ये अल्लाह ही है। तो यहाँ अल्लाह ने ये दो दलीलें जो है अपने तौहीद बारी ताला के ऊपर दी हैं। इसी तरह उन लोगों के मुताल्लिक भी अल्लाह ताला ने बताया है कि जो लोग जिद और इनाद की पट्टी अपने आंखों के ऊपर बांधे हुए हैं और अल्लाह ताला के इन निशानियों के अंदर गौर फिक्र नहीं करते कि आसमान को बनाने वाला अल्लाह, जमीन को बनाने वाला अल्लाह, रिज़्क देने वाला अल्लाह, इंसान को बनाने वाला अल्लाह, मखलूकात को बनाने वाला अल्लाह, हवाओं को चलाने वाला अल्लाह, फिजाओं को चलाने वाला अल्लाह, समंदरों को चलाने वाला अल्लाह, कतरात को बनाने वाला अल्लाह, बारिशों को बनाने वाला अल्लाह, बादलों को बनाने वाला अल्लाह। हर चीज के अंदर अल्लाह है। जो अल्लाह की इन निशानियों के अंदर गौर और फिक्र नहीं करते तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इन्होंने अपनी आंखों के ऊपर जिद और इनाद की जो है वो पट्टी बांध रखी है। और मुनकिरीन को अल्लाह ने यहाँ 3 किस्म के चैलेंज किए हैं। सबसे पहला चैलेंज जो किया है वो ये है कि अगर तुम कहते हो कि ये कुरान जो है ये किसी जादूगर की किताब है, ये जो है किसी अजमी के किस्से हैं, अजमियों ने बनाया है, तो ले आओ इसी जैसा कुरान ले आओ, इस कुरान जैसी कोई सूरत ले आओ, इस कुरान जैसी आयात लेकर के आओ, ले आओ। और वदउ मन इस्तताअतुम, तुम बुलाओ उनको जिसको बुलाने की ताकत रखते हो, मिन दुनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जिसको बुलाना चाहते हो बुला करके ले आओ। दूसरी अल्लाह तबारक व तआला ने जो चैलेंज दिया, पहले के अंदर फरमाया इस जैसा कुरान ले आओ, दूसरे में फरमाया इस जैसी 10 सूरतें ले आओ, फिर फरमाया इस जैसी एक छोटी सी सूरत ले आओ। 3 चैलेंज अल्लाह ने किए हैं। लेकिन
کوئی چیلنج بھی، جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ مشرکین نے کئی صورتیں اور آیتیں بنانے کی کوشش کی، جیسے ایک جاہل نے بنائی تھی الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، کہ ہاتھی ایک ہاتھی ہے، تجھے کیا پتا کہ ہاتھی ہے۔ تو یہ جہلوں والے کام انہوں نے بہت کیے، لیکن آج دن تک جو ہے وہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اللہ کی ذات کا یہ چیلنج آج دن تک برقرار ہے۔ اسی طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے دو گروہ کو بیان کیا ہے، یعنی منکرین کو یہ تین چیلنج کرنے کے بعد اللہ نے دو گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے پہلا گروہ وہ ہے جو جہد اور محنت اور عمل کا ہدف جو ہے وہ ان کا صرف اور صرف جو ہے وہ دنیا ہے، اور وہ ہر وقت اسی کو ہی اپنی زندگی کے اندر یعنی زیادہ سے زیادہ آرام، سکون، چین، دولت یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتے رہتے ہیں۔ دوسرا فریق وہ توفیق یافتہ گروہ ہے جو دنیا کے لیے بھی تقوت کرتا ہے، مگر اس کی زندگی کا کوشش، ان کی کوششوں کا محور وہ ساری کی ساری اخروی زندگی ہے۔ پہلے گروہ کی مثال اللہ نے عدوں اور بہروں کی دی ہے، اور دوسرے گروہ کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیناؤں کی یعنی آنکھوں والوں کی، ان لوگوں کی دی ہے۔ اور قرآن مجید کے ایک عجیب انداز کو بھی بیان کیا ہے اللہ نے کہ قرآن کریم کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ دلائل کے ذریعے کفار اور مشرکین کے نظریات کی تردید کے بعد گزشتہ اقوام اور انبیاء کے واقعات قصص بیان کرتا ہے۔ ایسے کرنے سے دلائل کی تاکید بھی ہو جاتی ہے، کلام میں تفنن اور تنوع بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ تکوینی آیات کو بھی اللہ نے یہاں پر جو ہے وہ بیان کیا ہے، تشریعی آیات کو بھی اللہ نے بیان کیا ہے۔ اور آپ حصی جہان میں دیکھیں تو لمحہ بلمحہ مناظر، موسم، اوقات بدلتے جاتے ہیں۔ کہیں پھول، یہ اللہ حصی جہان کو جو بیان کر رہے ہیں، کہیں پھول، کہیں کانٹے، کہیں بلند و بالا پہاڑ، کہیں ہموار میدان، دریاؤں کی یا سرکش موجیں، کہیں اڑتی ہوئی خاک، پھر کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی بہار، کبھی خزاں، یہ سب جو ہے یہ حصی جہان ہے۔ اسی طرح اللہ نے وحی نبوت اور قرآن کو بھی یہاں پر بیان کیا ہے۔ سورہ ہود میں بھی قرآن کے اس خاص انداز کی جھلک نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ پہلے قرآن کی صداقت، توحید اور رسالت کی حقانیت کے دلائل ذکر کیے، اس کے بعد حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام، ان کے قصے بیان کیے۔ یہ تمام قصے وحی کے اس بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی، قرآن کے معجزہ ہونے کو بیان کرنے کے لیے لائے گئے۔ مشرکین مکہ جانتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، یعنی پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ آپ نہ قرأت جانتے ہیں، نہ ہی کتابت سے آشنا ہے، نہ ہی آپ نے کسی کی شاگردی اختیار کی، لیکن اس کے باوجود اتنی صحیحات، اتنی باریکی، کامل درجہ کی درستگی کے ساتھ ان واقعات کو بیان کرنا وحی کے بغیر ممکن نہیں، یعنی وہ اس بات کو جانتے تھے۔ اور اسی طرح جو ہم تمہاری طرف یعنی کہ غیب کی خبریں بھیجتے ہیں، اس سے پہلے نہ تو تم ان کو جانتے، نہ ہی تمہاری قوم جانتی تھی، یعنی اس غیب کی وحی کی جو خبریں آتی، وحی سے جو غیب کی خبریں آتی تھی، ان کو دیکھ کر کے بھی وہ قوم والے جانتے ہیں کہ یہ کسی امی کا کام نہیں ہے، یہ وحی کے ذریعے سے ہی ممکن ہے۔ اسی طرح عبرتیں اور نصیحتوں کو بھی اللہ نے بیان کیا۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون کا قصہ بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے، یہ پرانی بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں، ان میں بعض بستیاں تو باقی ہیں، بعض تہس نہس ہو گئی ہیں۔ ان واقعات میں ایک طرف تو عقل و فہم اور سمع و بصر رکھنے والوں کے لیے بے پناہ عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ اسی طرح اللہ نے اپنے پیغمبر کو اسی بارے کے اندر جو ہے وہ تسلی بھی دی ہے، استقامت کا حکم بھی دیا ہے، اور استقامت کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی ان تعلیمات کے مطابق گزاری جائے جس کے مطابق گزارنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اسی چیز کو استقامت کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت سے زیادہ سخت آیت کوئی نازل نہیں ہوئی کہ صحابہ نے ایک موقع پر ریش مبارک میں چند سفید بال دیکھتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر بڑھاپا بہت تیزی سے آ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے، علماء کہتے ہیں آپ کا اشارہ سورہ ہود کی اس آیت کی طرف تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا حکم ہے۔ استقامت عین کرامت ہے، اور علماء ربانیین نے استقامت کو عین کرامت قرار دیا۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ استقامت سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح نافرمان لوگوں کی بستیوں کی پکڑ کا بھی اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سرکش قوموں کی گرفت کو بھی اللہ نے، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب کب آتا ہے اس کو بھی بیان کیا۔ آگے سورہ یوسف ہے، مکی صورت ہے، اس صورت میں 111 آیتیں ہیں، 12 رکوع ہیں، اور اس صورت کو سورہ یوسف اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ہے وہ واقعہ ہے، اس واقعے کو بیان کیا گیا۔ قرآن میں دوسرے انبیاء کرام کے واقعات بھی پائے جاتے ہیں، لیکن یہ ہر جگہ نئے الفاظ، نئی تعبیر
اور کوئی نہ کوئی نیا سبق، نئی عبرت، نئی نصیحت ہر واقعے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہوتی ہے۔ اور یہاں اللہ نے جو قصہ بیان کیا ہے یہ بڑا جامع قصہ ہے، اور اس کی جامعیت اس میں ہے کہ اس میں دین بھی ہے، دنیا بھی، توحید و فقہ بھی ہے، سیرت و سمانے بھی، خوابوں کی تعبیر بھی، سیاست و حکومت کے رموز بھی، انسانی نفسیات بھی ہیں، معاشی خوشحالی کی تدبیریں بھی، حسن و عشق کی حشر سامانی بھی ہے، زہد و تقوی کی دستگیری بھی اللہ نے بیان کی ہے۔ اس میں انبیاء و صلحاء کا تذکرہ بھی ہے، ملائکہ اور پرندوں کا ذکر بھی ہے، جنوں اور انسانوں کا ذکر بھی ہے، چوپاؤں اور شیاطین کا تذکرہ بھی ہے، بادشاہوں، تاجروں، عالموں، جاہلوں کے حالات بھی اللہ نے بیان کیے ہیں۔ پھر اس قصے میں مد بھی ہے، جزر بھی ہے، گمنامی بھی ہے، شہرت بھی ہے، غربت بھی ہے، ثروت بھی ہے، عزت بھی ہے، ذلت بھی ہے، صبر و ثبات بھی ہے، اور بندگی ہے، شہوت بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یوسف کے واقعات و حالات میں مماثلت یوں ہے کہ ایک بڑی خوبی جو اس قصے میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ اس قصے کے ضمن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مخالفین کے حال مستقبل کا پورا نقشہ کھینچ دیا۔ یوسف علیہ السلام کی طرح ہمارے آقا کے ساتھ بھی قریش نے اہل نے حسد کیا، قتل کے مشورے کیے، مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، غار ثور میں 3 دن گزارے، روپوش ہو کر کے گزارے، مدینہ ہجرت کی، وہاں پر تدریج آپ کو عروج حاصل ہوا، یہاں تک کہ آپ پہلی اسلامی مملکت کے سربراہ بن گئے۔ فتح مکہ کے بعد جب اہل قریش نادم ہوئے، پشیمان ہوئے، تو آپ نے انہیں معاف کر دیا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا۔ تو بہرحال آپ علیہ السلام کے اس میں بھی جو ہے وہ اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا بھی واقعہ ہے، اس کو بھی یہاں بیان کیا ہے۔ تو مختصراً یہ ہمارے سامنے 12ویں پارے کی تفسیر آئی ہے۔ ناظرین انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کل ہم 13ویں پارے کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک